السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر کیا حال ہے؟ دعائیں اللہ کا کریں۔ اچھا سر، یہ خان صاحب کو یہودی لابی کہہ رہے ہیں سارے، یہ کیا سین ہے؟ آپ مسلمانوں کو کیا کہیں گے جو ہمارے نوجوان ہیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے دو چیزیں آج خان صاحب نے بیان کر دی ہیں۔ اول تو یہ ختم نبوت کے حوالے سے انہوں نے اپنا موقف کلیئر کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت کے حوالے سے قرآن پاک میں آیت ہے اس کے بعد کسی بحث کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک یہ پروپیگنڈا ختم ہو گیا۔ دوسرا انہوں نے باقاعدہ 12 ربیع الاول کو جہاں 4 صوبوں میں 2 صوبوں میں اور آزاد کشمیر اور GB میں گورنمنٹ ہے، باقاعدہ منانے کا اعلان کر دیا۔ یہودی 12 ربیع الاول اور سرکار کا میلاد نہیں مناتے۔ اور جو رانا سلام اللہ صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی نعوذ باللہ خان صاحب نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے، باقی انہوں نے ہر چیز کر دی ہے۔ اس بے شرم آدمی سے یہ کہیں، وہ آج بھی 6 مرتبہ کہہ کے گیا ہے کہ میں سنت نبی اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ میں اب اس کے بارے میں کچھ کہنا ہے۔ اسے یہ پوچھیں سب سے پہلے کہ تو نے جو کہا تھا کہ مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں، ان کی مسجدیں ہماری مسجدوں کی طرح ہیں، ان کا قرآن ہمارے قرآن کی طرح ہے، پہلے علماء سے اس کے اوپر فتویٰ لے لے، یہ کفر ہے کہ نہیں؟ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ ماما بہنا سانجیاں ہوندیاں، وہ اس کے ظرف کی بات ہے۔ میں عورت ذات ہے، خاتون ہے، مقصد ہے ہم مذہبی گھرانوں کے لوگ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی تربیت والی خاتون کو نہ جواب دینا زیادہ مناسب۔ اب وہ مولوی صاحب سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ آپ کو کس نے یہ بات بتلائی ہے؟ ظاہر ہے کسی وے سے تو کمیونیکیٹ ہوئی ہوگی نا، تو وہ اپنا سورس بتائیں نا کہ انہیں کس سورس میں انہیں کو خواب آیا ہے۔ وہ مقصد ہے کیسے وہ غیب کی بات اتنی اتھینٹسٹی کے ساتھ بتا سکتے ہیں؟ اور خان صاحب کی تشبیہ دیکھیں، یہ معاشرہ کی پولرائزیشن ہے، سیاسی اختلاف رائے ہے، ہونا چاہیے، لیکن اس میں یہ جو مذہب ہے اسے انوالو نہیں کرنا چاہیے۔ کہ میں تو کسی کو بھی مقصد یہ ہے، میرا بڑا واضح ہے کہ جب تک آپ شاعر اسلام کا اور جو ضروریات دین ہیں ان کا انکار نہ کریں، آپ پر گمراہی کا فتویٰ تو ضرور لگ سکتا ہے لیکن کفر کا نہیں لگ سکتا۔ کفر کے لیے اسپیسیفک چیزیں پوری کرنا ضروری ہیں، میرا خیال ہے پوری ہونی چاہیے۔ پچھلے دنوں تو PTV پہ بھی چلایا گیا تھا جی خان صاحب کے متعلق، میں نے پریس کانفرنس کر دی تھی اور ہم نے اس کا اپنا موقف کلیئر دے دیا تھا، اس کے اوپر FIRs کا اندراج بھی ہو چکا ہے۔ اور مولانا صاحب کہہ رہے ہیں جی یہ فتنہ ہے، فتنے کا سر کاٹ دیا ہم نے، تو یہ اب گورنمنٹ میں نہیں آ سکتا۔ فتنہ ہی فتنے کے بارے میں شاید، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو انسان خود ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ کے انسان کو پہچانتا ہے، تو عمران خان کو فتنہ کہنے سے پہلے اس یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مولانا خود فتنہ ہے۔ یہ تو میں نے سارا ادھر بتا دیا اور خان صاحب نے اس کا ذکر بھی کر دیا آپ کے سامنے کہ یہ میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کا مقابلہ سیاست میں کریں، مذہب میں نہیں، سیاست میں کریں۔ خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جو شخص حضور کو آخری نبی نہیں مانتا، قرآن کا حکم ہے، اور وہ شخص جو ہے وہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے ان پر۔ تو خان صاحب جو ہے ان پر یہ تکمیل پاکستان کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ مشائخ آپ نے دیکھ لیا، پورے ملک سے مشائخ جو ہیں وہ جمع ہیں اور مشائخ ان کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ان پر عنقریب ان پر آپ دیکھیں گے خان صاحب واپس آئیں گے اور کامیابی و کامرانی ہوگی اور خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے اور تکمیل پاکستان کی طرف ہم جائیں گے۔ تکمیل پاکستان کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، یعنی اس ملک میں کلمے کا نظام نافذ ہوگا، اسلام کا نظام نافذ ہوگا۔ ریاست مدینہ کی طرف جو اقدامات خان صاحب نے اٹھائے ہیں انشاءاللہ العزیز عنقریب وہ دوبارہ سے اقدامات اٹھائے جائیں گے اور اس میں مکمل کامیابی و کامرانی ہوگی۔ ہم بالکل، میں نے اپنی تقریر میں واضح کر دیا ہے کہ حضرت قبلہ عالم میرے جد اعلیٰ نے تحریک پاکستان میں قائد اعظم کا ساتھ دیا، اسی طرح انشاءاللہ العزیز ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں تکمیل پاکستان کے لیے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ عنقریب دنیا، کیونکہ اس وقت بھی قائد اعظم کو کافر کہنے والے کافر کہتے رہے، کوئی مرتد کہتے رہے، کوئی یہودیوں کا انگریزوں کا ایجنٹ کہتے رہے، لیکن آپ نے جو ہے وہ حضور کی طرف سے جو اشارہ ہوا آپ نے پہچان لیا اور آپ نے فرمایا کہ تم اس کو کافر کہتے ہو، میں اللہ کا ولی کہتا ہوں، ایک وقت آئے گا تم اس کو اللہ کا ولی بھی مانو گے، رحمۃ اللہ علیہ بھی کہو گے۔ وہ مولانا صاحب نے تو بہت ساری باتیں کی ہیں ان پر، پہلے بھی آپ کو پتہ ہی پا اس مولانا صاحب کا کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہے، اس لیے ان کی بات چھوڑ دیں ان پر۔ دنیا نے دیکھ لیا ہے اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں ان پر کہ خان صاحب نے جو اقدامات اٹھائے ہیں وہ دیکھیں نا جی، اسلام فوبیا آپ کو پتہ ہی پا کہ پورا ایک دن جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جس شخص نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ حضور ہمارے دلوں میں بستے ہیں اور حضور کی محبت جو ہے وہ ہماری دل و جان کا اثاثہ ہے،
تو اس شخص کے لیے ایسے لفظ کہنے اور اس نے کھڑے ہو کے آپ سب کے سامنے یہ ثابت بھی کر دیا ہے کہ میں حضور کو آخری نبی مانتا ہوں اور جو نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ دیکھو نا وہ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے ان لوگوں کا آپ نام لے ہی نہ، کیونکہ جنہوں نے ملک لوٹ کے کھا لیا ہے ان کو آپ ان کے ساتھ موازنہ نہ کریں۔ نوجوانوں کے لیے خان صاحب نے کہہ دیا کہ ہم نوجوانوں کو جو ہے وہ سیرت النبی سے متعارف کروائیں گے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ سیرت النبی کیا ہے، اور سیرت النبی کے محضر میں جو ہے وہ تکمیل پاکستان جو ہے اس کی طرف اقدامات ہوں گے۔ اور لانگ مارچ کا اگر اعلان ہوا تو خان صاحب نہیں، انشاءاللہ اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی، اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی، بہت پہلے یہ معاملات جو ہیں وہ ہو جائیں گے۔ جی، نوجوانوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا دین کا ساتھ دیں اور عمران خان صاحب کا ساتھ دیں تاکہ وہ دین کو لے کے آگے چلے ہیں، ختم نبوت کو لے کے آگے چلے ہیں۔ تو اللہ پاک ہماری تو یہ دعا ہے کہ عمران خان کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، جو مشن لے کے چلے ہیں اس میں کامیابی عطا فرمائے، اور بچے بھی جو ہے، نوجوان نسل جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ جو ہے نا چل کے تو دین کی طرف راغب ہو۔ نہیں، وہ جو لوگ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں اصل میں ان کو خود اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے تو ہر کام میں آسانیت فرمائی ہے، تو یہ بہت نہایت ہی نامناسب بات ہے جو وہ لوگ کر رہے ہیں، ان کو کچھ عقل کرنی چاہیے اس بارے میں۔ ایک اسلام کا کلمہ پڑھنے والا وہ کیسے کچھ ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک، میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو ہدایت کاملہ عطا فرمائے، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اس طرح کے فتوے لگا رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ پاک جی ان کو بھی ہدایت کاملہ عطا فرمائے۔ اس طرح کے اگر فتوے لگاتے ہیں تو ان کے شان کے مطابق نہیں ہے، اگر وہ بھی مسلمان ہیں تو اس طرح کی حرکتیں کرنا نامناسب ہے۔ نہیں جی، جو بھی کچھ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب، جو بھی کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ ایسا کوئی خان صاحب کے اندر کوئی ہم نے چیز نہیں دیکھی، ماشاءاللہ وہ تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی غلامی کرتے ہیں۔ ان کی عقیدت کا یہ عالم ہے کہ وہ جب مدینہ شریف لے کر جاتے ہیں تو بغیر جوتیوں کے جو ہے نا وہ وہاں پہ اس سرزمین پہ قدم رکھتے ہیں اور وہ ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اور وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ عقیدت مند ہیں۔ لانگ مارچ کے بارے میں خان صاحب کے ساتھ چلنا چاہیے تاکہ جتنے بھی ہم علماء مشائخ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ لانگ مارچ میں شرکت کریں گے، ہم بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ خان صاحب کا یہ اچھا فیصلہ ہے لانگ مارچ کے حوالے سے۔ بس یہ اللہ پاک ان کو بھی ہدایت کاملہ عطا فرمائے، اللہ پاک ان کو بھی راہ راست پہ لے کے آئے، وہ خان صاحب سے محبت کرنے لگے، اللہ ان کے دل میں بھی رحم ڈال دے تاکہ وہ بھی خان صاحب سے محبت کرے۔